السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کے روزے خیریت سے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج 17واں روزہ ہے اور آج کا دن 17 رمضان اسلامی تاریخ میں 2 واقعات کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ پہلا واقعہ بدر کے مقام پر برپا ہوا معرکہ خیر و شر، اور اس میں مسلمانوں کو پہلی یقینی فتح نے تقویت بخشی اور اسلام کو تقویت بخشی، اور آج کے دن معرکہ بدر میں 14 مسلمانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اور دوسرا واقعہ آج کے دن ہی رفیق حیات رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصول ہوا ہے۔ میری یہ پروگرام کے آغاز میں دعا ہے کہ شہدائے بدر کے صدقے اور اماں عائشہ کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہمارے پاکستان کو، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ آج ناظرین باقاعدہ آغاز کریں گے، اور آج کی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی اہمیت و افادیت اور فیوض و برکات کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں قرآن پاک سے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر سید محمد تقی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی افادیت و اہمیت کے بارے میں کیا کیا ہمارے پاس اسلام میں تاریخ موجود ہے، سننا کیا بتاتی ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے معظم صاحب آپ کا شکریہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے حسن و جمال کا لباس پہن رکھا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو چیونٹی کے نشانے قدم تک کو بھی دیکھتی ہے اور فضاؤں میں پرندوں کی اونچی اڑان کو بھی دیکھتی ہے۔ درود و سلام اس ہستی پر جو وجہ خلقت کائنات ہے اور محبوب خدا ہے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے والا ہوں، قرآن مجید کی عظمت، فضیلت اور اس کی فیاض و برکتوں کے حوالے سے ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ واللیل کی آیہ مبارکہ نمبر 11 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ یعنی ہدایت فراہم کرنا اللہ کا کام ہے۔ جب کسی شخص کو بھی ہدایت کی ضرورت کسی وقت بھی رہی ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ہدایت لینا چاہتا تھا لیکن ہادی موجود نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ نے حضرت آدم جو اول بشر کو اپنا پہلا ہادی بنایا، اور اللہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اپنے ہادیوں کو بھیجتا رہا اور مختلف صحائف دے کر ان کو بھیجتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں 313 کو اپنا رسول بنایا، اور اس میں سے 5 اولی العزم پیغمبر بنائے، اولی العزم پیغمبر بنائے، اور 4 اولی العزم پیغمبروں کو اپنی کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ الہامی کتاب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا کتابیں تھیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے، جو ہم کلام کرتے تھے اللہ سے، حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ اور ید بیضا عطا کیا، اور ساتھ حضرت موسیٰ کو توریت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ وہ کوڑھی مریضوں کا علاج کر دیتے تھے، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جس کی بینائی نہیں ہوتی تھی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ اس کو روشنی دے دیتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی اور وہ انجیل لے کر آئے۔ حضرت زبور علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی عطا کی ہوئی کتاب زبور کو جب پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے آوازیں آتی تھیں، اور لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اس دنیا سے گئے ان کا معجزہ بھی باقی نہیں رہا. نہ حضرت موسیٰ کا معجزہ باقی ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے معجزات باقی ہیں، اور نہ حضرت داؤد کے معجزات باقی ہیں. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا، اور آپ کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ قیامت تک قرآن مجید جو ہے وہ موجود رہے گا، اور قیامت تک قرآن مجید جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا تر ہے. اسی حوالے سے چونکہ پہلے اللہ کی ذات مختلف جو پیغمبر بھیجتی رہی، صحیفے بھیجتی رہی، اور کتب آتی رہیں انسانوں کے پاس کہ کس طرح ان کا ضابطہ حیات ہوگا، تو قرآن پاک جو ہے یہ تمام جو ہے جہانوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی بھی احکامات اب نہیں اترنے. تو اس حوالے سے قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے کہ یہ رہتی دنیا تک ہی ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ پہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے 23 سال میں قرآن مجید کو مکمل کیا گیا. اب اس میں تھوڑا سا ہمارے بچے بھی شاید سن رہے ہوں، تو قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف صحائف دیے، لیکن اللہ نے 114 صحیفے جو مختلف نبیوں کو عطا کیے، تو 3 کتابوں میں، اپنی 3 الہامی کتابوں میں ان 114 صحائف کو تلخیص کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو یہ قرآن مجید عطا کیا، جو کہ زندہ معجزہ جیسے میں نے آپ سے کہا، تو 114 صحیفوں کو 3 کتابوں میں تلخیص کیا، اور پھر 3 کتابوں کو قرآن مجید کی 114 صورتوں میں تلخیص کر دیا. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ حق اور باطل میں تمیز ہے. دیکھیں، سورہ بقرہ کی اہمیت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ سب سے مبارک سورت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ. پھر پوچھا گیا کہ سب سے مبارک آیت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی. یہ انسانیت کے لیے ہدایت، کیونکہ 286 جو قرآن مجید کی آیات ہیں، اس میں 550 شرعی احکامات موجود ہیں. یہ وہ ضابطۂ حیات ہے کہ اگر پوری انسانیت اس سے ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے وہ ہدایت ہے. یہ میزان ہدایت ہے، قرآن پاک میزان ہدایت ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں ہر خشک و تر موجود ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف رہنمائی حاصل کریں، کوئی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو اور قرآن یہ آپ کو ہدایت نہ دے. بلکہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، تو اگر میرے گھوڑے کی لگام گم جائے تو میں قرآن مجید کی رہنمائی سے اس کو ڈھونڈ لوں گا. مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو 86 آیات ہیں یہ انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. نماز اس میں ہے، روزہ اس میں ہے، ارکان اسلام اس میں ہیں، تمام حقوق اس میں ہیں، اور عدل اور انصاف کے جتنے بھی ہمارے معاشرے میں جو زندگی گزارنے کے لیے قوانین ہیں اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اچھا شاہ صاحب، قرآن مجید بڑی شان والی کتاب ہے، اس کے فیوز و برکات کے بے شک بہت سارے ہیں، لیکن یہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ قرآن پاک کے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا کہ سمجھا جائے، اس کو غور کیا جائے چیزوں پر، تو ہم کیا غور کیے بغیر، اسے سمجھے بغیر کیا اس سے فیوز و برکات لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے. رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی برکتیں
اور رمضان کی اہمیت ہے، تو رمضان کو یہ شان کیسے ملی ہے؟ اللہ نے رمضان کو شان اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک کی ایک رات میں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو قرآن مجید کو جب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت رکھی ہے، یہ دلوں کو روشنی دیتا ہے، یہ نور ہے، یہ اللہ کے قریب آنے کا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے دو حصے ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم کی حفاظت کے لیے بھی ہم مختلف ذرائع سے زمین سے حاصل کرتے ہیں، لیکن روح اللہ کا امر ہے۔ روح کی جلا کے لیے، روح کی حفاظت کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور اس کی سب سے بڑی فیض و برکات یہ ہے کہ جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، فرمان ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کا ایک حرف اگر آپ ادا کریں گے تو اس کے عوض میں 3 نیکیاں ہیں۔ اب سورہ بقرہ کا جو آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہے، یعنی 30 نیکیاں جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کو اللہ کہتا ہے، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اب اگر آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں اور وہ پوری پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیسی خیر و برکت جو ہے وہ آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اس کی عظمت کا دیکھیے کہ اس کو دیکھنا عبادت، اس کو چومنا عبادت، اس کو چھونا عبادت، اور اس کی تلاوت جو ہے، جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو حدیثوں میں آیا ہے کہ جس گھر میں جس قرآن کی آپ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت کے لیے آ جائے گا، روزہ آپ کے لیے شفاعت کے لیے آ جائے گا، اور قرآن آپ کی شفاعت کے لیے آ جائے گا۔ بے شک شاہ صاحب، باقی ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی بریک آ رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ تقی شاہ صاحب، قرآن پاک کو سمجھنے کا بار بار حکم دیا گیا، تو ایسے میں جو استاد کا کردار ہے، جو معلم کا کردار ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ کوئی بھی اگر ویسے بھی ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہو تو اس میں بھی استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھانے کے لیے معلم کے پاس کیا کیا ایسی جو ہے لوازمات ہیں جو معلم میں ہونے چاہیے، جس کے بغیر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے تو آپ قرآن پاک کی تعلیم بھی نہیں دے سکتے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ دیکھیں، کلام مجید کا پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس کا با ترجمہ پڑھنا، یعنی اس کا ترجمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو، اور دیکھیں جب تک، چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، بالکل یہ عرب میں آیا، لیکن عرب بہت سخنور تھے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لے کر آئیں۔ بے شک اس کا یہ معجزہ کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ اپنی اصل صورت میں ہے۔ میں جہاں آپ سے زبور، انجیل اور تورات کی بات کر رہا تھا، تو یہ تینوں الہامی کتابیں عبرانی زبان میں تھیں۔ دنیا کی ہر زبان میں ان کا ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حقیقتاً صحیح عبرانی لینگویج میں اوریجنل ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مجید چونکہ عربی میں ہے اور ہماری لینگویج جو ہے وہ عربی نہیں ہے، تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے تعلیم کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ معلم اور قاری ایسا ہو کہ جس کے بعد ایک باقاعدہ سند ہو، کیونکہ یہ بنیاد ہے کہ ہم اپنے دین کی جو قرآن کی ہم نے تعلیم لینی ہے یا قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے مدارس ہوں، ایسے مدارس جہاں پہ مستند اساتذہ ہوں اور ان کے پاس باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہوں کہ وہ عربی کے اوپر عبور رکھتے ہیں، کیونکہ عربی کا ایک لفظ آپ اگر صحیح ادا نہیں کرتے، اس کی ادائیگی بڑی ضروری ہے۔ ہر لفظ کا ایک معنی ہے، اور ہر لفظ جو ہے وہ اگر صحیح ادا نہیں کر رہے تو وہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو کسی مستند قاری سے، اور حافظ قرآن دیکھیں، قرآن
پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور قرآن پڑھانے والے کا بھی بہت ثواب ہے. جیسے طالب علم حاصل کرتا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم جب حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک اچھا اس کو معاش مل جائے. لیکن قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اخروی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے, ہم اس سے رہنمائی حاصل کر لیں. شاہ صاحب, نہ صرف اخروی زندگی بلکہ قرآن مجید میں جو ہم جس دنیا میں ہم مقیم ہیں, جہاں زندہ ہیں, وہاں کی بھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تمام احکامات موجود ہیں. ہاں بالکل, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے 550 جو شرعی احکامات ہیں وہ صرف سورہ بقرہ میں ہیں, لیکن ہم اس کو تبھی سمجھ سکیں گے کہ اس کو سمجھانے والا, دیکھیں تفسیر قرآن جو ہے وہ بہت جید علماء ہیں اور بڑے فقہا ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر کی ہیں, جیسے مولانا عبد المودودی ہیں اور بہت جید علماء ہیں جنہوں نے محقق اس کی ریسرچ کی ہے اور اس کی جو ہے وہ تحقیق کی ہے. صحیح. شاہ صاحب, قرآن مجید اللہ کا کلام, اس کے انسانوں پر حقوق کیا ہیں؟ جیسا کہ اللہ نے ایک تو واضح بتا دیا کہ اس کو سمجھا جائے, غور کیا جائے, اور کیا کیا حقوق ہیں قرآن مجید کے ہم پر؟ دیکھیں, قرآن چونکہ ہدایت کا مینارہ ہے, اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے, والدین کی عزت کیسے کرنی ہے, تو قرآن کا اصل مقصد تو ہماری زندگی کو کامیاب بنانا ہے, دونوں طریقے سے, کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی ہم اس میں کامیاب ہوں. معاملات زندگی طے کرنے کے بھی اس میں مسائل ہیں. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد, اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس کے احکامات کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, تو ہم ان پر جو ہے وہ تمام عبور ہم حاصل نہیں کر سکتے. حقوق العباد بہتر اگر ہم ادا کریں گے جب ہم قرآن کو, اس کے مطالب کو, اس کے مفہوم جو ہیں اس کو سمجھ کر, تفاسیر دیکھ کر ہم اس پہ صحیح عمل کر سکیں گے. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کو اگر تو ہم جیسے ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ سننا اور حدیث کے بغیر کیا ممکن ہے کہ آپ قرآن پاک کے تمام تر جو اس میں احکامات ہیں ان کو سمجھ سکیں گے؟ دیکھیں, قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں صرف ترجمے سے وہ ساری چیزیں واضح نہیں ہوتی. دیکھیں, ہمارے کتنے مکاتب فکر ہیں, کتنے فرقے ہیں, ہر فرقہ اپنے مطلب کے مطابق یا جس پہ اس کا اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ ترجمے ہو رہے ہیں, اور قرآن کا حکم تو ایک ہے, اللہ کے احکامات تو ایک ہیں, لیکن ہم مختلف سمت میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ فقہی مسائل, یعنی قرآن نے احکامات, اب قرآن مجید نے تو نہیں بتایا کہ صبح کی 2 رکعتیں ہیں, تو حدیث یعنی حضور پاک نے جو جیسے عمل کر کے دکھایا ہے, حضور کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے اور مکمل نمونہ ہے. اسی لیے آپ کی سیرت نے, آپ کے کردار نے, سنت جو ہے وہ آپ کی, ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں, لیکن سنت نبوی کے بعد جو احادیث حضور نے فرمائی ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی وحی آئی اور 5 اللہ تعالیٰ نے صورتیں عطا کیں اور حضرت محمد مصطفیٰ نے صحابہ سے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے کہا یہ قرآن ہے, حالانکہ وہ بھی عربی کی آیتیں تھیں. اب حدیث اور قرآن, حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی عربی میں ہے, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ حدیث ہے. اور قرآن پاک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام, اللہ کے لفظ ہیں, اللہ کے لفظ حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں, تو وہ قرآن مجید ہے. تو عربی ہم نہیں سمجھ سکے, اس لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ جہاں مہنگی ٹیوشنیں او لیول کے لیے باقی کرتے ہیں, تو دینی تعلیم کے لیے خاص طور پر ہمیں اپنی ترجیحات کو بہتر کرنا پڑے گا, اور والدین کا اس میں ایک اہم کردار ہے. وقت کی اشاعت ہے, آخر میں یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی اصل کو سمجھنے اور قرآن مجید کی اطاعت کی اور
حامل قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.